السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل ایک انقلاب آیا اسلام آباد میں اور سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں، اور پھر وہ انقلاب پہنچا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور پھر وہاں سے انقلاب پہنچا ایوان صدر، اور پھر وہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور پھر آنن فانن ایک الیکشن کی تاریخ فائنل کر دی گئی۔ چند گھنٹے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ الیکشن جس کو رکوانے کے لیے، جس کو تعطل میں ڈالنے کے لیے، جس کو ملتوی کرنے کے لیے، جس کو منسوخ کروانے کے لیے اتنے زیادہ پاپڑ بیلے جا رہے تھے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف 9 مئی کا واقعہ، دوسری طرف سائفر، توشہ خانہ، ہزاروں سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں، سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، سیاسی رہنما جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، ضمانتیں ان کی ہو رہی ہیں لیکن رہا نہیں کیا جا رہا۔ اتنی ورسٹ سچویشن ہے، اور ابھی بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن پر کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ کامران بنگش آخری اس کا نشانہ بنے ہیں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر یہ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی پارٹی الیکشن نہیں مانگ رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں مانگ رہی، فضل الرحمان الیکشن نہیں مانگ رہے، اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی، دیگر جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ نہیں چاہتے، مثلا بلوچستان عوامی پارٹی الیکشن نہیں چاہتی، پنجاب میں غیر آئینی غیر قانونی نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی غیر قانونی غیر آئینی نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، وفاق میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ہر جگہ یہی سچویشن ہے۔ ایک ویو چلی ہوئی ہے اور یہی آخری اطلاعات ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا وجہ بنی؟ آخر ماجرا کیا ہوا کہ یہ سب کچھ پل جھپکنے میں تبدیل ہوا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آنریبل ججز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کے ساتھ بلف کیا جا رہا ہے؟ یہ جو تاریخ دی گئی ہے یہ ایک بلف ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہیئرنگ ہوئی، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پتہ ہے، جسٹس صاحبان کو بھی پتہ ہے، اطہر من اللہ بہت تجربہ کار جج ہیں، پھر جسٹس امین الدین ہیں، خود چیف جسٹس کو کافی چیزوں کا علم ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تلخیاں اپنی جگہ، مگر تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کر عوام میں جائیں، عوام کو جس کا منشور پسند آئے گا وہ اسے ووٹ دے دیں گے، اور دستاویزات پر سب کے دستخط ہوں تاکہ کوئی مکر نہ پائے۔ یعنی جو الیکشن کی ڈیٹ آنی ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دستاویزات پر سب کے دستخط ہوں تاکہ کوئی مکر نہ سکے۔ یہ چیف جسٹس نے کل کہا۔ اس سے پہلے صدر مملکت کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے؟ صدر مملکت کے بارے میں خواجہ آصف کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک عطا تارڑ کا تھا کہ 9 ستمبر کے بعد صدر عارف الوی عبوری صدر ہیں، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کسی صورت نہیں کر سکتے، اور ان کو یہ غیر متعلق شخص سمجھتے تھے۔ مسلم لیگ نواز بھی، فضل الرحمان بھی، سارے ان کی بے توقیری کرتے رہتے تھے۔ اب الیکشن کون نہیں چاہتا؟ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کیونکہ مسلم لیگ نواز الیکشن نہیں چاہتی، فضل الرحمان نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے طاقتور حلقے الیکشن نہیں چاہتے، اور وہ الیکشن اس لیے نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اور تحریک انصاف کو تو روکنا ہے کیونکہ ان سے سب بھاگتے ہیں۔ اس وقت الیکشن صرف 2 جماعتیں چاہ رہی ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری تحریک انصاف، اور وہ اس لیے چاہ رہی ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک موجود ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، اور یہ جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں یہ ہماری وکٹری کو نہیں روک سکتے، جبکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ سندھ میں ہمارا ووٹ بینک محفوظ ہے، سندھ ہمیں واپس مل جائے گا جو پہلے ہمارے پاس تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ 2-4 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ پھر یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہے اصل معاملہ۔ ناظرین اکرام، صرف بات یہاں تک نہیں ہوئی کہ الیکشن فائنل ہو گیا، اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو کہ کسی کو دستیاب ہی نہیں ہوتے، کل اچانک سب کو دستیاب ہو گئے، انہوں نے گپیں لگانا شروع کر دیں، حشاش بشاش نظر آئے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے ایوان صدر، انہوں نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھیجنا تھا۔ لیکن اس کے بعد کہاں سے میسج آیا؟ کس نے کہا کہ نہیں آپ نے جانا ہے؟ ایک تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جائے گا، اس کا مطلب ہے صرف چیف الیکشن کمشنر نہیں جائیں گے، باقی بھی جائیں گے، اور سب کے دستخط ہوں گے اور سب اس پروسیس کا حصہ بنیں گے، اور پھر ملٹری سیکرٹری بھی اس میٹنگ میں موجود ہوں گے۔ تو بیک گراؤنڈ جو انفارمیشن تھی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علم میں تھی۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ملک کے مقبول لیڈر ہیں، عمران خان ملک کی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ تحمل سے کام لیتے۔ میں عمران خان کی دل سے عزت کرتا ہوں اور ماضی میں ان کو آئیڈیلائز کرتا تھا، خواہش تھی کہ تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتے، آئندہ عام انتخابات میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہوگا،
اور چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے یہ بھی فرمایا کہ انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی۔ اب یہ اتنی اچھی میٹھی میٹھی گفتگو چیف الیکشن کمشنر کی زبان سے کچھ جچتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، عمران خان اپنی جگہ، ایون فواد چودھری کو نہیں دیکھنا پسند کرتے، شاہ محمود قریشی کے خلاف ہیں، اسد عمر کے خلاف ہیں، بے شمار لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی پی ٹی آئی کے فیور میں ہوتے اور عمران خان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے، ان کو بڑی جماعت سمجھ رہے ہوتے، ان کو کوئی فیور کرنی ہوتی، کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فیور، تو ان کی یہ درخواستیں ساری نپٹا دیتے جو 2 نمبر درخواستیں ہیں، اور انہیں کہتے کہ جائیں آپ الیکشن کی تیاری کریں، ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں۔ پھر چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا گیا کہ جب فائنل ہو گئی 8 فروری الیکشن کا دن، جمعرات کا جو دن بنتا ہے، تو پوچھا گیا کہ آپ نے اتوار کا دن کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس بہانے اسکول کے بچوں کو ایک اور چھٹی مل جائے گی۔ اور صدر سے ملنے سے انکار پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے صدر سے ملنے سے کبھی انکار ہی نہیں کیا، یہ تو نہ ملنے کا فیصلہ کمیشن کا تھا۔ اب یہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں اپنے ساتھی ارکان پر، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اگر چاہتے تو ایوان صدر جا سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے کہا کہ میں تو جانا چاہتا تھا، نہ ملنے کا فیصلہ تو کمیشن کا تھا۔ سپریم کورٹ میں ہم نے 11 فروری کی تاریخ دی تھی، تو اس لیے اب ہم صدر مملکت سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ اب تک جانبدار ہیں، کیا وجہ ہے، جانبدار کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جانبدار نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جانبدار ہوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی کیبنٹ تبدیل کروائی، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہم نے نوٹس ایشو کیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی اور اٹارنی جنرل ہماری فیملی ممبر ہیں، اس لیے ان سے اچھی گپ شپ ہے، نگران حکومت بنانا نہیں، چیک کرنا ہمارا کام ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور سی ڈی اے ممبرز کا جھگڑا ہوا، میں کسی کو نہیں جانتا، حالانکہ سی ڈی اے کے معاملے کی لمبی سٹوری ہے اور ان کا گہرا تعلق ہے چیف الیکشن کمشنر سے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر کیوں نہیں ابھی تک تبدیل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے جائیں کہ ہوتا کیا ہے۔ پھر ایک اور بات ہوئی، 3 دن پہلے خبر چلوائی گئی، خاص طور پر عمران خان کا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو ایک سیل میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے ان کو واک کی تھوڑی سی جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے 60 فٹ کے قریب۔ وہ بالکل آئسولیشن میں ہے، ایک ایسے سیل میں جہاں پر کوئی بھی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، اور اس کی مکمل 100% نگرانی کی جا رہی ہے۔ قریشی صاحب کے ساتھ بھی یہی خبریں بار بار آ رہی ہیں کہ کیا جا رہا ہے، لیکن 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ اڈیالہ جیل میں 8 کمرے عمران خان کو دے دیے گئے ہیں، ان کے استعمال میں 8 کمرے ہیں۔ اب بندہ پوچھے 8 کمروں کا کہ وہ اکیلا آدمی ان 8 کمروں میں کیا کرے گا، 2-2 گھنٹے سوتے ہیں یا 2-2 گھنٹے کے لیے وہ کمرہ دیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 10 ٹی وی چینل دکھائے جاتے ہیں، ہر گھنٹے بعد چینل تبدیل کر دیا جاتا ہے، ایسے شو کیا جاتا ہے جیسے 10 چینل اس کے پاس ہیں، ایک ٹی وی چینل ہے اور وہ بھی کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا، اس کا ریموٹ کسی اور کے پاس ہے اور وہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کو بیڈ دیا گیا، میٹرس دیا گیا، اخبار کی سہولت دی گئی، 10 ٹی وی چینل دکھائے جاتے ہیں۔ در حقیقت ان کے پاس ایک ہی کمرہ ہے، باقی کمرے خالی رکھے گئے ہیں، اور خالی اس لیے رکھے گئے ہیں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھنا ہے، ورنہ وہاں پہ شاہ محمود قریشی کو بھی رکھا جا سکتا تھا، اور وہاں پر بھی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی حرکت وہ کرتے رہتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ساری کی ساری سچویشن۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سمپل سی بات ہے، آئی ایم ایف آ چکا ہے، آئی ایم ایف پہنچا ہے 24 گھنٹے پہلے، یعنی آئی ایم ایف جس رات پہنچا، ادھر آئی ایم ایف کے مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر فوری طور پر سپریم کورٹ میں یہ کیس ٹیک اپ ہوا، اور فوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے اس میں گارنٹی ہے، گارنٹی یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے ہیں، اور بیل آؤٹ سے پہلے زمان پارک میں آئی ایم ایف کی ٹیم پوری کی پوری گئی تھی، ادھر عمران خان کی اکانومی کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، تو پورے کا پورا بیل آؤٹ پیکج اس طرح دیا گیا تھا۔ اب مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ 5-7 دن مذاکرات چلتے رہیں گے۔ پہلا دن بریفنگ دی گئی، باقی ساری چیزیں جو گورنمنٹ نے پوری کرنی تھی کر دیں، بجلی کی قیمت بڑھا دی، گیس کی قیمت بڑھا دی، پیٹرول ڈیزل لیوی بڑھا دی، ڈالر کو فری چھوڑنا تھا، ڈالر 330 تک گیا۔ یہ 330 تک کیوں گیا اور وہ سارا ڈالر کس نے اٹھایا، ابھی تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یکدم ایک ہفتے کے اندر 330 پہ گیا، سارا ڈالر غائب ہو گیا، اور پھر کہا گیا کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر آ گیا 275-276 پر۔ لیکن آئی ایم ایف کے آنے سے 4-5 دن پہلے ڈالر نے پھر اوپر جانا شروع کیا، اور ڈالر 275 سے 282 تک آ گیا، یعنی کہ 7 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ گو کہ آئی ایم ایف
को मैसेज दिया जा रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर रहे डॉलर को, हमने फ्री मार्केट पर छोड़ा हुआ है। उधर मैसेज दिया गया इलेक्शन की तारीख हमने दे दी है और हम संजीदा हैं, बिल्कुल इलेक्शन आ चुके हैं, हर चीज़ फाइनल हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट उस पर ठप्पा लगा देगी और सुप्रीम कोर्ट का बाद में क्या करेंगे, क्योंकि उस्ताद लोग ये कहते हैं कि इनका इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन तो तब करवाएंगे जब इनको पसंद का नतीजा मिलेगा। पसंद का नतीजा तो नहीं मिल रहा, सिर्फ 2 पार्टियां चाहती हैं, बाकी तो कोई पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, बल्कि बाकी सारे तो बंदर बांट कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा मिला हुआ है, नून लीग को फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट मिली हुई है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बलूचिस्तान मिला हुआ है, जबकि पीपल्स पार्टी को फुली इख्तियारात सिंध में नहीं है। वहाँ पे जोड़ तोड़ ये करते रहते हैं, पर काटते रहते हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी वापस अपना इक़्तिदार चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, बाकी तो कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो तो इक़्तिदार पहले ही इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इलेक्शन करवाने की। तो ये असल कहानी है। अब देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।